الحمد لله رب العالمين سبحان الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بڑی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين سبحان الله کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا سبحان اللہ دینے حسن بس گئے پر رسول اللہ کا دینے حسن سب پڑھے بزرگ ہو نوجوان ہو سب پڑھے نبی میرے نہیں نبی آپ کے لیے ہم دنیا میں لوگوں سے بات کرتے ہیں کبھی فائدہ ہوتا ہے کبھی نقصان ہوتا ہے اور مصطفیٰ کی نام میں ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے سرکار کے صدقے زبان ملی یہ آٹے چینی کی دکان پہ بولے اور مصطفیٰ کی یاد میں نہ بولے تو پھر کیا منہ دکھائیں گے سرکار کبھی بھی کسی محفل میں نہ شرمائیں ہمارا یہ ذوق خراب ہو گیا لوگوں کا ہم تھوڑا سا ترقی کرتے ہیں نا صدقہ حضور کا ہوتا ہے لیکن حضور کو جب حضور کی نام پڑھی جائے نا تو ایسے پڑھا کرے زمانہ دیکھ کر کہے وہ حضور کا غلام ہے آنکھ بند کرے کہیں اور جائیں کئی واقعات ہم نے بزرگوں کی محفل میں پڑھے ہیں اپنے علماء سے سنے ہیں کہ لوگ آنکھ بند کرتے ہیں مدینے والے کا یہ محفلیں عام محفلیں نہیں ہوتی یہ بڑی خاص محفلیں ہوتی ہیں کاش کہ ہم ان کی قدر سمجھیں حضرات یہ بات یاد رکھیے گا زمانہ مٹ جائے گا مگر ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے گا اور جس عالم نے یہ نعت لکھی ہے نا آپ کو حیرت ہوگی وہ جیل میں بٹھ کر حضور کی یہ نعت لکھ کر آپ کو مجھے یہ پیغام دے گئے کہ لوگوں مال و دولت اور زندگی ہمیشہ نہیں رہے گی
ہم نے ختم ہو جانا ہے پر ہمارے لبوں پر جو ذکر ہے اس نے جاری رہنا ہے. تو کہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن جائے گا. ایک لفظ آتا ہے, آپ کو 2 لفظ آتے ہیں پر پڑھنے کی کوشش کریں. جو لوگ کوشش کرتے ہیں وہ منزل تک پہنچ جاتے ہیں, جو کھڑے رہتے ہیں وہ ویسے ہی ٹاپتے رہتے ہیں. من جدہ وجدہ, جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. ہمارے دادا مرشد علیہ رحمہ کے دربار میں چھوٹے شہزادے تشریف لائے, فرمایا حضور امتحان ہونے والے ہیں, دعا فرما دیجیے. کیا اس کی حضور بولے تو صحیح, دعا فرما دیجیے. آپ نے فرمایا بیٹا جو محنت کرتے ہیں وہ ٹاپ کرتے ہیں, اور جو محنت نہیں کرتے وہ ٹاپتے رہتے ہیں. تو آپ اور میں اس محفل میں سیکھنے کے لیے آئے ہیں, یہاں سے سیکھ کر اٹھنا ہے. اور رات کے اندھیرے جب ہمیں اپنی آغوش میں لے لیں اور بابا بھی سو جائیں, امی جان بھی سو جائیں, زمانہ محو آرام ہو, تو وضو کر کے رات کے اندھیرے میں مدینے کو رخ کر کے کہیں سرکار آیا, تو پھر وہاں سے جو رحمت کی ہوائیں چلیں گی, یقین کیجئے کہ آپ کو اپنے گھر میں مدینے کا مزہ آئے گا. سبحان اللہ. یہ محفلیں سکھانے کے لیے ہیں, تو سیکھیے, یاد کیجئے. آغاز میں ہی اگر آپ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو پھر آگے میں آپ سے کیا بات کروں گی. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن جائے گا. اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. سب تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو ہمارا خالق ہے, جو مالک ہے, جو رازق ہے, جو ستار ہے, جو غفار ہے, جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی. ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے ہمیں کھلانے والا بھی اللہ, بولو پلانے والا بھی اللہ, ہماری زندگیوں کا مالک بھی اللہ, ہماری موت کا مالک بھی اللہ, ہمیں مرنے کے بعد قبر میں اٹھانے والا بھی اللہ, قبر میں مصطفیٰ کا دیدار کرانے والا بھی اللہ, اور صبح قیامت تک ہمیں قبر میں سنانے والا بھی اللہ, اور صبح قیامت اٹھا کر ہمیں اپنے دربار میں بلا کر ہم سے زندگی بھر کا حساب لینے والا بھی اللہ. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بولنا سکھایا, جس نے سننا سکھایا, جس نے عقل کا چراغ عطا فرمایا, جس نے کانوں میں نور عطا فرمایا. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنی تعریف اپنے قرآن کے ذریعے سکھائی اور فرمایا الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے, جو عالمین کا رب ہے. بولیے جو عالمین کا رب ہے. اس رب کی تعریف کے بعد درود و سلام اس عظیم ہستی پر جنہیں رب نے رحمت بنا کر ہمیں عطا فرمایا. اللہ کی حمد اور پیارے آقا کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد پیارے بزرگوں, نوجوانوں, آج کی محفل 11ویں شریف کی نسبت سے سجائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا میرا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک سوال ہے, اس سوال کا جواب عرض کرنا ہے.
اور سوال تو اتنا آسان ہے کہ جواب لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم غوث اعظم کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کوئی سوال کر لے 11ویں شریف کیوں کرتے ہو تو کیا جواب دیں گے؟ آپ سے کوئی پوچھتا ہے اسکول کیوں جاتے ہیں، آپ کے پاس جواب ہے؟ مدرسے کیوں جاتے ہو، آپ جواب دیتے ہیں؟ کوئی جامعہ جاتا ہے تو جواب دیتا ہے۔ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم جس محفل کو سجا رہے ہیں ہم کیوں سجاتے ہیں۔ ہر محفل کا مقصد ہوتا ہے، تو اس محفل کے مقصد کو پہلے یاد کیجئے، پھر اس محفل سے لطف اندوز ہوئیے، اور پھر گھر جا کر اس محفل میں آنے پر خدا کا شکر ادا کیجئے۔ سوال پیدا ہوتا ہے امام صاحب ہم 11ویں شریف کیوں کرتے ہیں؟ تو یاد رکھیے ہم سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 11ویں شریف میں خراج عقیدت اس لیے پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے زندگی کی آخری صبح تک حسین کے نانا سے وفا کی تھی۔ جب انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے وفا کی ہے تو ان کی محفل کا جب آغاز ہوتا ہے تو نبی کے سینے پر نازل ہونے والے قرآن سے ہوتا ہے، اور پھر جب نعت ہوتی ہے تو وہ بھی مصطفیٰ کی ہوتی ہے، اور جب کوئی عالم ان کی شان بیان کرتا ہے تو پہلے ان کے نانا کی شان بیان کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کائنات عالم میں رحمت بن کر تشریف لائے، اور حضور کی رحمت کو ہم نہیں سمجھ سکتے کیونکہ حضور ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، اور میرا دماغ اور میری عقل وہ ذرہ سمندر کے برابر بھی نہیں، اور حضور تو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ تو ہم اور آپ حضور کی رحمت کو سمجھ نہیں سکتے۔ جو سمجھ آ جائے تو اس پر خدا کا شکر کریں، جو سمجھ میں نہ آئے اس پر دعا کریں کہ اللہ حضور کا دیدار عطا کرے، اور مصطفیٰ خود بتائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ حضرات گرامی، دنیا میں جتنے لوگ پائے جاتے ہیں ان کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ آج تک ایسی خوشبو ایجاد نہیں کر سکے کہ جس کو انسان استعمال کرے تو ہمیشہ کے لیے اس کے جسم کی بدبو ختم ہو جائے۔ چلو یہ بھی نہ ہو، کم از کم منہ کی بدبو ہی ختم ہو جائے۔ آج تک پوری دنیا میں ایسی کوئی میڈیسن اور ایسا کوئی سیرم ایجاد نہیں ہوا جس سے منہ کی کم از کم بدبو ختم ہو جائے ہمیشہ کے لیے، لیکن لعاب دہن مصطفیٰ کو رب نے یہ کمال دیا ہے کہ مصطفیٰ کریم کے لعاب کی برکت سے منہ کی بدبو ختم ہوتی ہی نہیں بلکہ وہ بدبو خوشبو میں بدل جاتی ہے۔ حضرت عمیرہ بنت مسعود انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں نے جو نام لیا ہے وہ آپ کو یاد ہوا ہے؟ سمجھ میں آیا آپ کو؟ حضرت عمیرہ بنت مسعود انصاریہ، عمیر اکثر لڑکوں کا نام ہوتا ہے، تو یہاں صحابیہ کا نام ہے حضرت عمیرہ بنت مسعود انصاریہ۔ یہ نام یاد کریں۔ ہمارے معاشرے میں امام صاحب سے نام پوچھنے کے لیے دنیا آتی ہے، اور امام صاحب نام نکال کر دیتے ہیں تو گھر سے واپس لوگ پلٹ کر آتے ہیں، امام صاحب امی کو نام پسند نہیں آیا۔ اللہ کے بندو، تمہیں قرآن سے حدیث سے نام نکال کے دیا ہے، تمہیں وہ نام ہی پسند نہیں۔ کئی لوگ آ کر کہتے ہیں امام صاحب یہ نام تو ہمارے خاندان میں ہے، کوئی نیا نام دے۔ میرے بھائی، بچوں کا اچھا نام رکھیں اور اچھے نام کے ساتھ نسبت والا نام رکھیں، چاہے خاندان میں کتنے بھی ایک جیسے نام ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے عبداللہ نام کے مدینے میں ایک بچے کا نام نہیں رکھا، بلکہ حضور نبی پاک علیہ السلام سے جس نے آ کر پوچھا حضور میں اپنے بیٹے کا نام کیا رکھوں، حضور نے فرمایا اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھو۔ فرمایا یہ اللہ کو پسند ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ محفل میں آئیں
تو صحابی کا نام ہو یا صحابیہ کا نام ہو، اتنی توجہ سے بیٹھیں کہ ایک مرتبہ میں یاد ہو جائے۔ اور میں بات کا آغاز کر رہا ہوں حضرت عمیرہ بنت مسعود انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ آپ فرماتی ہیں میری 5 بہنیں تھیں اور ہمارے نصیب چمکیا اور ہم حضور کے دربار میں حاضر ہوئے۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ جب حضور کے دربار میں حاضر ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، توجہ کیجئے گا۔ حضرت عمیرہ بنت مسعود انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں اپنی 5 بہنوں کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئی، فوجدت تأکل قدیرا، میں نے مصطفیٰ جان رحمت کو ملاحظہ فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام گوشت کا سوکھا ٹکڑا تناول فرما رہے تھے۔ اور یہاں ایک شعر یاد آیا، آپ وہ شعر پڑھتے ہیں لیکن اس شعر پر فقیر نے کچھ الفاظوں کی ترمیم کی۔ شاعر نے کہا تھا کبھی جو کی موٹی روٹی، کبھی دودھ اور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی۔ لیکن فقیر عرض کرتا ہے حضور کے دربار میں کبھی چوکی موٹی روٹی، کبھی گوشت کی سوکھی باٹی، تیرا ایسا سونا کھانا، تیرا ایسا سونا کھانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی۔ حضرت گرامی حضرت مسعود انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گوشت کا سوکھا ٹکڑا تناول فرما رہے تھے۔ حضور نے میں ملاحظہ فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت جوش میں آئی، میرے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا نکالا اور ہمیں عطا فرمایا۔ آپ فرماتی ہیں ہم نے اس کے ٹکڑے کیے، تھوڑا تھوڑا آپس میں تقسیم کیا، تقسیم کرنے کے بعد ہم نے اسے اپنے منہ میں رکھا، اسے کھانا شروع کر دیا۔ حضرت عمیرہ بنت مسعود انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لقین اللہ، فرماتی ہیں میری بہنوں کا انتقال ہو گیا لیکن کنڈیشن یہ تھی، حالت یہ تھی میری بہنوں کے منہ سے کبھی بو نہیں آئی۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی جس نبی کے دعا کی برکت سے دوسروں کی بیٹیوں کو یہ شان ملتی ہے، اس نبی کی اپنی بیٹیوں کا حال کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، اس مقام پر میرے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں جس میں نہریں شیر و شبت کی رواں، اس گلے کی ندارت لاکھوں سلام، اس گلے کی ندارت لاکھوں، اور محبت سے اس گلے کی ندارت لاکھوں، جس میں شیر و شبت کی رواں، اس گلے کی لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت، لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت، لاکھوں سلام، شمع بز دے ہدایت، شمع بز دے ہدایت،
شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات گرامی، دنیا کے اندر ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اگر کسی کے پاس خوشی آ جائے تو کوئی اس کی خوشی کو لوٹ نہیں سکتا، اور اگر کسی پہ غم آ جائے تو وہ غم لوٹا نہیں سکتا۔ لیکن لعاب دہان مصطفیٰ میں یہ کمال ہے کہ اگر غم زدہ کو مل جائے تو اس کے غم دور ہو جاتے ہیں، اور اگر خوشیوں والے کو مل جائے تو اس کی خوشیاں دوبالی ہو جاتی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت حارث بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنگ بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ ان کی والدہ ان کے وارثوں میں ان کی بہن تھی۔ جب حضور بدر کے میدان سے واپس تشریف لائے، مدینہ شریف سے بہنیں بیٹیاں دوڑ کر حضور کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی۔ وہ مائیں جن کی جوان سرکار کے نام پر اپنی جانیں لٹانے کے لیے گئے تھے، وہ مائیں بھی بڑی شان و شوکت کے ساتھ آئی تھیں کہ ہمیں پتہ تو چلے آج ہماری قربانی در رسول پہ قبول ہوئی ہے بھی کہ نہیں ہوئی ہے۔ حضرات، جب حضور بدر کے میدان سے واپس تشریف لائے، جشن فلک نے یہ منظر دیکھا، مائیں بارگاہ مصطفیٰ میں آتی تھی، جن کے شہزادے یا جن کے گھر کے سرپرست، جن کے سر کے تاج، جن کی زندگی کا سہارا میرے حضور کے نام پہ قربان ہو گیا ہو، وہ حضور کی دعائیں لے کر پلٹ جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ ان آنے والی بہنوں بیٹیوں میں حضرت حارث بن سراقہ کی امی جان بھی تھی اور آپی جان بھی تھی۔ جب یہ حضور کے دربار میں حاضر ہوئی، زمانے والے کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے، جس طرح ہمیں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہوتی انہیں بھی نہیں ہوتی۔ کہ کسی نے اندھیرے میں بیٹھ کر لکھا ہے، میں نیٹ سسٹم آن کرتا ہوں تو مجھے دنیا کی خبر ہو جاتی ہے، میں ادنا سا بنتا ہوں، میری طاقت کا یہ عالم ہے، اور میرے نبی تو سارے نبیوں کے امام ہیں۔ ان کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ کسی نے اندھیرے میں بیٹھ کر یہ جملہ لکھا ہے کہ جی نبی کو کوئی خبر نہیں ہوتی، نبی ہماری طرح ہوتا ہے، اس کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں اور ہمارے بھی ہاتھ ہوتے ہیں، اس کے بھی قدم ہوتے ہیں ہمارے بھی قدم ہوتے ہیں، واللہ العظیم نبی ہماری طرح نہیں ہوتا، نبی کے لعاب میں شفا ہے اور ہمارے اندر تو بیماری ہے۔ ہم میں اور نبی میں بڑا فرق ہے۔ حضرات، مصطفیٰ جان رحمت کی یہ شان ہے، حضور جسے دیکھتے ہیں اس کے ظاہر کو بھی پہچان دیتے ہیں، اور جو اس کے دل میں ہوتا ہے حضور اسے بھی پہچان جاتے ہیں۔ جب حضرت حارث بن سراقہ کی والدہ اور ہمشیرہ تشریف لائیں، نبی پاک علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ ان کے دل پر غم کا چھایا ہوا ہے، غم کی کیفیت ہے، غم کے بادل امڑ رہے ہیں۔ اور اتنے میں انہوں نے ان کی والدہ نے عرض کی، سرکار مجھے بتائیے میرا بیٹا اس وقت کہاں ہے؟ اگر وہ جنت میں ہے تو میں روم کی نہیں، اگر وہ جنت میں ہوگا تو پھر میں خوشی خوشی چلی جاؤں گی۔ سرکار اگر میرا بیٹا جنت میں نہیں، اگر وہ جہنم میں ہے، پھر تو میں واویلا بھی بچاؤں گی، پھر تو میں رہوں گی بھی، پھر میں شور بھی بچاؤں گی، کیونکہ میرا حق بنتا ہے۔ لبے مصطفیٰ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول بکھرنے لگے، کریم نے کرم فرمایا، اپنی نگاہوں کا عالم بتایا، فرمایا تیرا بیٹا جنت میں ہے، فرمایا بیٹی تیرا بیٹا جنت میں بھی جنت الفردوس میں ہے۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر عطا فرمائی، اب وہ بہن سکون میں آئی کیونکہ کریم کے لبوں سے خوشخبری سماعت فرمائی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی طلب فرمایا۔ حضور کے دربار میں کسی چیز کے طلب کی دیر ہوتی تھی، صحابہ پیش کرنے میں دیر نہیں کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی طلب فرمایا، حضور کے دربار میں پانی لایا گیا، میرے آقا نے پانی نوش فرمایا اور تھوڑی دیر بعد اپنا لعاب دہن والا وہ پانی واپس اس پانی میں ڈال دیا، فرمایا اے حارث کی ماں، اے حارث کی بہن، اس پانی کو پی بھی لو اور اپنے سینے میں چھڑک بھی لو۔ صحابہ کہتے ہیں انہوں نے پانی پیا بھی، اپنے سینے میں چھڑکا بھی۔ لعاب دہن مصطفیٰ کا کمال یہ تھا کہ مدینے میں سب سے زیادہ خوش وہی نظر آتی تھی۔ مجھے پھر کہنے دیجیے، شاید نے کہا تھا جلدی جانے بجھاتے یہ ہیں، جلدی جانے بجھاتے یہ ہیں، روتی آنکھیں ہنساتے یہ ہیں، جلدی جانے بجھاتے یہ ہیں، روتی آنکھیں ہنساتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہمیں پلاتے یہ ہیں، جلدی جانے بجھاتے یہ ہیں، جلدی جانے بجھاتے یہ ہیں، روتی آنکھیں ہنساتے یہ ہیں۔ میرے آقا سے محبت کرنے والوں، حضور سے وفا کر کے دیکھو، کبھی زندگی میں مشکل پڑی نا، سرکار تمہیں بے آسرا نہیں چھوڑے گی۔ محافل میں آنے والوں، محفل میں ذوق سے بیٹھا کرو اور شوق سے بات سنا کرو، اس لیے کہ جب کریم کی بات ہوتی ہے تو کریم توجہ بھی فرماتے ہیں، اور ان کے کرم کی بات ہوتی ہے اور پھر کرم ہوتا ہے تو غلاموں کا حال کچھ اور ہوتا ہے۔ اور شاعر کہتا ہے جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ اپنی محافل کا رخ درست کیجئے، اپنے بچے کو، اپنے جوان کو نبی پاک علیہ السلام کی محفل کی آداب سکھائیں، تب کامیابی نصیب ہوگی۔ میں صرف عرض نہیں کر رہا ہوں آپ سے، اس پر بے شمار احادیث موجود ہیں۔ خوش طبی کے لیے ایک حدیث آپ کی نظر کرتا ہوں۔ میرے آقا حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ امت کے بزرگوں، نوجوانوں، یاد رکھنا، میرے آقا نے زندگی میں ایک حج فرمایا ہے۔ میرے آقا نے زندگی میں ایک حج فرمایا ہے، اور حضور جب اس حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک خاتون تشریف لائیں، عرض کی سرکار میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، لیکن جب سے پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک یہ بولا نہیں ہے، آج تک ہوش میں نہیں آیا، کریم کرم کر دو، تیرے کرم کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی اس عرض کو سماعت فرمایا، رحمت مصطفیٰ جوش میں آئی، قریب آقا نے فرمایا اخرج یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن نکل جا، سن لے میں اللہ کا رسول ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور کے فرمانے کی دیر تھی، حضور کے دربار میں پانی لایا گیا، حضور نے اس میں سے کچھ پانی نوش فرمایا اور اس بچے کے منہ پہ عطا فرمایا۔ جب حضور حج کر کے واپس آئے وہ بچہ ہوش میں تھا۔
میرے آقا اپنوں کو مشکل میں بے آسرا نہیں چھوڑتے، تو کہیے جلتی جانے بجھاتے یہ ہیں روتی آنکھیں، یہ ہیں جلتی جانے بجھاتے یہ ہیں روتی آنکھیں۔ میرے آقا سے محبت کرنے والوں، آپ کو پتہ ہے ہمارے علماء شعر کیوں پڑھواتے ہیں؟ تاکہ اگر تقریر یاد نہ ہوئی تو کم از کم حضور کی نعت تو یاد ہو جائے، کیونکہ آسان کام نہیں ہے تقریر یاد ہو جائے۔ ہمیں یاد کرنے میں 7-8 گھنٹے لگتے ہیں، ہم نے زندگی کے 8 سال اس میدان میں لگائے ہیں، جو جتنا آگے پڑھتا ہے اس کی زندگی کے اتنے عرصے لگتے ہیں۔ میرے آقا اپنے غلاموں کو خصوصاً ان کو پسند فرماتے ہیں جو محبت سے حضور کے دربار میں نعت پیش فرماتے ہیں۔